نے کیا فرمایا؟ انا خاتم النبیین اور دوسری حدیث سے بات انت رسول اللہ انت رسول اللہ و خاتم النبیین. یعنی معاشر کے دن وہ اجتماع جو ہے وہ بھی کہے گا، آپ اس وقت بھی آپ کی یہ ختم نبوت کا جھنڈا لہرایا جائے گا اور وہ کہیں گے فیاتون محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کے پاس آئیں گے اور کہیں گے انت رسول اللہ و خاتم النبیین، انت رسول اللہ و خاتم النبیین، انت رسول اللہ انا العاقب، انا العاقب یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. انا العاقب اتنے یاد ہو جائے، انا العاقب. تو تین عزیز سے بات آپ کو ہمیشہ یاد رہنی چاہیے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انت رسول اللہ و خاتم النبیین، انا العاقب، انا الذی لیس بعد نبی. عاقب اسے کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہیں. اب آپ نے پیچھے سے جو ہم بیان کرتے آ رہے تھے اور ایک تسلسل جو چلانا تھا اس کا خلاصہ ذہن میں رکھنا. کیا ذہن میں رکھنا؟ کہ حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں ہی مسیلمہ کذاب نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا اور آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظالم کے پاس حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو بھیجا. پھر اس نے جو ظلم کیا ان کے اوپر ہاتھ کاٹ دیے، اس کاٹ دیے. پھر بھی وہ کہتے تھے جو تو بکتا ہے اس سننے سے میں بہرا ہوں. تو جب وہ کہتا تھا کہ حضور کے متعلق تو کہتے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو اس کا خلاصہ تو آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. پھر یہ جو اسود انسی نے جو حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعی تھے جن کو آگ میں ڈالا تو آگ نے کوئی اثر نہ کیا، تو وہ بھی آپ کو مختصر یاد ہونا چاہیے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اقدس کے بعد بہت سے فتنے اٹھ پڑے. مرتدین، زکوٰۃ کے منکرین، عیسائی بھی تیار ہو گئے کہ اسلام کو ختم کر دیا جائے. یہ تو اس حالات میں لشکر اسامہ کا بھی مسئلہ تھا. آگے یہ مسلمہ کذاب یہ بھی تیز ہو چکا تھا اور اسے 40,000 فدائی تھے، ہر ایک اس پہ جان دینے کے لیے تیار تھا. اتنا بڑا اس کا لشکر تھا. تو ادھر تو تھوڑا سا لشکر تھا. ایسے حالات میں بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہر مصلحت کو رسول اللہ کی ختم نبوت میں قربان کر دیا. اور سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم نبوت کے محافظ اور ختم نبوت کی جنگ سر کرنے والے اور جیتنے والے وہ کون ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس مسئلے پہ سب سے پہلے اجماع ہوا، یعنی مسئلہ ختم نبوت پہ ساری امت کھڑی ہو گئی. تو یہ وہ واحد مسئلہ تھا کہ اس سے پہلے اس طرح اجماع نہیں ہوا جس طرح ختم نبوت پہ ساری امت کا اجماع ہوا. اور یہ ایسا اجماع ہے کہ ہر دور میں رہا اور اب تک اسی طرح چل رہا ہے. ساری امت اس پہ اکٹھی ہے اور متفق ہے. تو پھر یہ چلتا چلتا پھر یہ جب قادیانی پیدا ہوا، وہ بتایا انگریز کا پودا، تو انگریز کی جو سازش تھی وہ بھی ہائی لائٹ کی تھی. کس طرح انہوں نے دو مشورے دیے کہ جہاد ان کے اندر سے ختم کر دیا جائے، پھر رسالت اور نبوت. تو یہ اس کے بغیر تو رہ ہی نہیں سکتے. یہ جو حضور سے ربط ہے ان کا، یہ ربط ٹوٹے. پھر انہوں نے اسی مسلمانوں کے اندر سے ہی غدار اٹھائے، ان کے اندر ہی تھے. تو انہوں نے کہا ان کے اندر سے معاون چاہیے. تو پھر انہوں نے وہ لیے. تو آپ کے سامنے یہ تحذیر الناس والا قاسم النطوری ہو گیا، دوسرے ہو گئے جو معاون تھے شیطانوی ہو گیا، اور یہ مرزا قادیانی. پھر اس نے اپنی نبوت کا سلسلہ نعوذ باللہ شروع کر دیا. پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کا رد فرمایا. پھر اعلیٰ حضرت پھر بحر میں شاہ صاحب پھر ہم نے جہاں کتابیں دیکھی وہاں آپ نے میدان عمل میں اتر کر اس کو بے نقاب کر دیا. تو پھر اس کے بعد میں نے بتایا تھا 1953 یہ جو اس کے بعد بتائی 1800 یہ جو
53 کی بات کی تھی، اس میں کتنا انہوں نے ظلم کیا، کتنے شہید ہوئے، لیکن مولانا عبدالستار خان نیازی علیہ رحمۃ الرحمن نے وہ بہت عمدہ کام کیا اور پھانسی کے پھندے کو بھی چوما۔ پھر اس کے بعد کہ پھر یہ 1974 کی ہے، 47 سے پھر 74، تو 74 میں اس کے ہیرو مولانا شاہ نورانی علیہ رحمۃ الرحمن تھے، اور بڑی زور سے تحریک چلی، پھر قرارداد بھی پارلیمنٹ میں پیش کر دی گئی، اور پھر اس پہ پھر کام شروع ہو گیا۔ پھر بھٹو کو بھی ایگری کیا تو شاہ نورانی علیہ رحمۃ نے کیا، بھٹو کو بھی ادھر چکا دیا۔ یہ نورانی صاحب کی کرامت تھی کہ ایک اسمبلی میں بھی لے آئے اور اسمبلی میں بھی قبول کر لی گئی، وہ بھٹو مانتا نہیں تھا، پھر بھٹو کو بھی منوا لیا گیا۔ ظاہر ہے جب اللہ کی مدد آ جائے، اس کے محبوب کی نگاہ ہو جائے تو ہر کام ہو جاتی ہے۔ تو پھر لاہوری گروپ کو بھی آپ نے جواب دیا کہ تم ہوتے کون ہو میرا سودا کرنے والے، ہمارا سودا تو حضور کے بازار میں ہو گیا۔ تو یہ خلاصہ جو ہے نا، جو ہم کتنے دن، آج 8واں دن ہے، تو اب کتنے دنوں کا ہم کر رہے ہیں، تو آپ کو خلاصہ تو یاد ہونا چاہیے، آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر جب میں پوچھوں گا آپ اجتماعی طور پر بولیں گے، ہم نے کچھ سیکھنا بھی تو ہے نا، جیسے روز صاحب نے بھی کہا تھا، واقعی سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو آپ بھی سیکھنے کے لیے، ہم بھی سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں، تو آپ نے یہ خلاصہ اپنے اسی طرح بچوں کو خلاصہ دینا ہے، تو رہتا بھی تو خلاصہ ہی ذہن میں ہے نا۔ یہ تو نہیں کہ آپ کو ساری تقریر یاد ہونی ہے، اس میں سے چیدہ باتیں ہوتی ہیں کہ جو ذہن میں بٹھانی ہوتی ہیں، تو بس توجہ سے اس کو سننا ہے۔ اب اگلی بات جو تھی، جو میں نے کہا تھا کل انشاءاللہ تعالی ہم شروع کریں گے، نورانی صاحب علیہ رحمۃ الرحمن نے جب قرارداد پیش کی نا، تو عبد الولی خان وہ بھی تھے، اور غوث بخش یہ بھی تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ جب میں نے عبد الولی، یعنی کہ یہ وہ بندے تھے کہ جو ملا نہیں تھے، سمجھتے نا، کہ جسے کوئی بندے رہنما سمجھتے ہیں دینی مذہبی، یہ وہ نہیں تھے، ایک دنیا دار۔ تو کہتے ہیں جب میں نے وہ قرارداد پیش کی تو عبد الولی خان نے کہا یہ نورانی صاحب قرارداد لے کر آئے یہ، تو انہوں نے پڑھی بھی بھی کہ نورانی صاحب کی قرارداد وہ لے کے آئے ہیں بغیر بڑے دستخط کی۔ دوسری طرف وہ غوث جو بخش تھا، اسے متن کا بھی نہیں پتا، متن کیا ہے، یعنی لکھا ہوا کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اور پھر اس کے اثرات کیا ہیں، یہ بھی نہیں پتا تھا۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ چونکہ یہ قرارداد نورانی لے کے آئے، نورانی کی قرارداد ہے، تو یہ قرارداد بھی نورانی ہے۔ یہ جملہ تھا کہ وہ بھی نورانی ہے تو قرارداد بھی، یہ تو حضور کو نورانی نہیں مانتے، لیکن وہ بندہ کہ جو مذہبی نہیں تھا، پھر بھی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ قرارداد نورانی کی ہے، تو لہذا وہ بھی نورانی ہے، بس اتنا کہہ کے سائن کر دیے۔ لیکن آپ کہتے ہیں افسوس مجھے ہوا دو ان کے ملاؤں کا، ایک کون تھا، ایک تھا غلام غوث، نام تو تھا اس کا غلام غوث، مگر تھا دشمن غوث، ہے غوث پاک کا دشمن، لیکن نام تھا اس کا غلام غوث ہزاروی۔ کہتے ہیں میں نے اسے بارہا کہا سین کر دو، یہ ایم این اے کی سیٹ پہ تھا، اور اس کے ساتھ دیوبندی کا دوسرا مولوی عبد الحکیم تھا، یہ بھی دیوبندی تھا، وہ بھی دیوبندی تھا، تو دونوں کو میں نے کہا، بار بار کہا سین کرو۔ ادھر وہ ملا نہیں، یہ دیوبندی، وہ پتہ ہی نہیں ان کو، لیکن وہ نورانی صاحب کے کہنے پہ تصر کرتی ہیں، وہ پڑھ بھی نہیں رہی۔ اور یہاں کیا ہے، اس میں ہم کہتے ہیں پہچانو۔ آج تک لوگ یہ نہیں پہچان رہے، اور کبھی کسی بدتمیز کو سنتے ہیں، کبھی کسی کے پیچھے چلتے ہیں، کبھی کسی کے پیچھے چلتے ہیں۔ آپ تاریخ تو پڑھو، ختم نبوت کے یہ معاملے بنے بیٹھے ہیں، ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے تو ہر دور میں سنی نے دیا، اور قربانیاں بھی ہمارے بزرگوں نے دی ہیں، ہمارے بڑوں نے دی ہیں۔ یہ قربانیاں، یہ پاک و ہند جو بنا ہے، اس میں قربانیاں کس کی؟ تو یہ کیوں بولتے ہو آپ لوگ؟ کن کے پیچھے آپ چلتے ہو، اور کن کے تم گیت گاتے ہو؟ مرنا نہیں ہے کیا؟ ان کو جواب دو گے جنہوں نے اتنی تکلیفیں سہ کے پاکستان بنایا، جنہوں نے ختم نبوت پہرے دی ہیں، تو آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کے بزرگ ہیں،
یہ افغانی جو سکھوں نے مسلمانوں سے ظلم کیا، وہ بزرگوں کو پوچھو ہاں کیا انہوں نے ظلم کیا ان ظالموں نے؟ ہماری بیٹی بہن آج بھی ایسی ہوں گی ہندوستان میں جنہیں انہوں نے قید کر رکھا، اس وقت اٹھا کے دیکھیے بچیاں ظالم جب وہ ہجرت کر کے آئے تو کس انداز سے انہوں نے قتل و غارت کی، ماں نے بچوں کے گلے گونڈ دیے کہ بچہ نہ بولے، یہ عادت تھی اس سمے۔ اور یہ کانگریسی تھے، یہ تو قائد اعظم کے خلاف تھے، یہ مسلم لیگ کے خلاف تھے، دو چار چند باقی سارے کانگریسی، اور انہوں نے نعرہ لگایا تھا ہندو مسلم بھائی بھائی۔ ہمارے لوگ طریقے بھول جاتے، یہ کس کی بولی تھی؟ ہندو مسلم بھائی بھائی۔ مسلمان ہے اور ہندو کافر مشرک ہے، تو مشرک اور مسلمان کیسے بھائی بھائی ہو سکتا ہے؟ نہ عیسائی بھائی بھائی ہو سکتا ہے، عیسائی اس سے کم کافر ہے، یہ تو بڑا کافر ہے ہندو۔ تو لیکن انہوں نے اس کے گیت گائے، انہوں نے کہا ہندو مسلم بھائی بھائی۔ کانگریسی، یہ دیوبند جو ہے نا یہ ہندوستان میں ہے، ادھر ان کا یہ مرکز بنا ہندوستان، اور یہ آج تک ان کا پڑھے تو یہ پاکستان کے مخالف ہے۔ قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے ہیں یہ کافر اعظم ہے، یہ پاکستان بنا غلطی کی ہے پاکستان بنا کے۔ لیکن آج ہمارے لوگ جو ہے نا طریقوں بھولے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کس کچھ سن رہے ہیں کہ نہ وہ پاکستان کے ہیں نہ وہ حضور کی۔ اس لیے میں یہ تحریر دہرا رہا ہوں کہ آپ اس پہ مضبوط رہیں اور اپنے ذہن میں اس کو بٹھائیں اور یہ باتیں اپنے بچوں کو بتائیں، ان کے ایمان بچیں۔ اب وہ دونوں کا کہتے ہیں کہ یہ دونوں کو میں نے بار بار کہا سین کر دو، اور بات کس کی تھی؟ رسول اللہ کی اور ان کی ختم نبوت کی۔ تو نورانی صاحب کو آپ نے لکھا، مجھے افسوس ہوا ان دونوں نے سین لکھی، لیکن کام آپ نے نورانی صاحب سے لینا تھا۔ پھر نورانی صاحب کے ساتھ حضرت عبد المصطفیٰ الازہری صاحب بھی تھے، اور یہ بھی آپ کے ساتھ، اور ایک تھے رضوی، انہوں نے مل کر یہ قرارداد پیش کی تھی جو اسمبلی میں قرارداد دے کر آئے، اور پھر اس کے اوپر ڈبیٹ ہوئی، اور مرزا ناصر جو قادیانی لوہری گروپ کا تھا کتنے دن یہ مناظر کرتا رہا، اور دوسری طرف سے جو گفتگو سے کرتے تھے انہیں تیاری کرانے والے نورانی صاحب تھے۔ نورانی صاحب نشان لگا لگا کے دیتے تھے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہاں بکواس کیا ہے، یہ بکواس کیا ہے، یہ ظالم، یہ دیکھو یہ کافر، یہ مرتد، اس نے یہ لکھا ہے، اس نے یہ لکھا ہے۔ پھر وہ آگے جو ہے نا اس کے ساتھ ڈبیٹ کرتا تھا، اور نورانی صاحب اس کی تیاری کراتے تھے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ جو ڈبیٹ کا سلسلہ تھا۔ پھر بالآخر 1904 7 ستمبر کا دن فائنل دن تھا۔ اس وقت مسلمان اور حضور سے پیار کرنے والے اسلام آباد میں منتظر تھے، گلیوں میں کھڑے، اب اسمبلی کے پاس کہ اب کیا فیصلہ ہوتا ہے، کیا فیصلہ ہوگا۔ یہ مرزا ناصر بے، اس نے جو میں ایک سے زیادہ بار بیان کر چکا ہوں، قاسم ننوتوی کی تحذیر الناس وہ لے کر آ گیا۔ اس تحذیر الناس میں یہی تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک حضور اصلی نبی ہیں، اس کا مطلب ہے سائے والا نبی ہو سکتا ہے اور فیض والا نبی ہو سکتا ہے، اور اس نے کہا عوام کا خیال ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور حضور تو افضل نبی ہیں، یعنی اس طرح کی اس نے باتیں کی اور اس معنی کو بدلا۔ تو اب وہی کتاب تحذیر الناس وہ لے کر سامنے آ گیا۔ اب جب تحذیر الناس سامنے آئی، یہ مطلب یہ ہے کہ تم مرزا کانے کو کافر کہہ رہے ہو، وہ کافر ہے، تو یہ بھی دیکھنا تحذیر الناس، یہ بھی تو قاسم ننوتوی ہے، اس نے بھی تو یہی لکھا ہے نا کہ اصل نبی حضور ہے، افضل نبی حضور ہے، تو سایہ والا نبی ہو جائے، اصل تو نہیں۔ یہ جب کتاب سامنے آئی تو اب دیوبندی منہ چھپائیں، یہ محمود بھی ادھر تھا، ظاہرہ باپ کی بات اب دو جواب، آج تک وہ اسے اپنا بڑے ہی کہتی ہیں، سیمنی میں اب یہ منہ چھپائیں جواب کیا دینا ہے، تو جواب اس وقت دیا تو اعلیٰ حضرت کے روحانی بیٹے نے دی، نورانی صاحب علی رحمہ نے کہا جس طرح مرزا قادیانی کافر ہے اسی طرح یہ بھی کافر، یہ سیمنی میں آپ نے کہا۔ آج لوگ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں کہ جو آج بھی قاسم ننوتوی کو اپنا بڑا کہتے ہیں، جس کو اسمبلی میں بھی نورانی صاحب نے یہ کہا تھا، یہ کہہ کر اس کا جواب دیا تھا کہ یہ تحذیر الناس جو لے کر آیا ہے نا، ہمارے نزدیک جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہے ایسے ہی یہ قاسم ننوتوی بھی کافر ہے، اس لیے اس کا منہ بند ہوا تھا۔
وغیرہ یہ مسئلہ بن جانا تھا. تو یہ 7 ستمبر کو پھر آخری اور ختمی فیصلہ ہوا, اور جب وہ فیصلہ ہوا تو پھر پارلیمنٹ میں نعرہ تکبیر بلند ہوا. یعنی 7 ستمبر یہ تاریخی دن ہے کہ جس کے پیچھے اتنی قربانیاں, اور بالآخر نورانی صاحب علیہ رحمہ کی قیادت میں اللہ نے یہ فضل فرمایا اور یہ کرم فرمایا کہ اسمبلی میں ان کو مرتد قرار دے دیا گیا. آپ یاد رکھو کہ عیسائی مرتد نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کلمہ پڑھی, جب اسلام لا کر وہ کفر کرے تو مرتد ہو نا, تو ان کی اتنی سخت سزا نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا, اور جو کلمہ پڑھ کے انکار کرتا ہے وہ مرتد ہے, اس کی سزا بڑی سخت ہے. اقلیت میں بدترین ہے وہ کہ جو مرتد ہوتا ہے, اور مرتد کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ مرتد کے حکم عیسائی سے سخت ہیں, مرتد کے حکم یہودی سے سخت ہیں. یہودی کافر ہے بے شک, عیسائی بھی بے شک کافر ہے, لیکن اس کا حکم اتنا سخت نہیں ہے جتنا سخت حکم مرتد کا ہے. اب مرتد کی انشاءاللہ کبھی میرے پاس موقع ملا تو پھر میں فتاوی پیش کروں گا. مرتد سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا, مرتد سے اب اندازہ لگا لو, مرتد سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. مرتد جب یہ مرتد ہوتا ہے پھر اس کی وراثت بھی گئی, بیوی بھی نکاح سے نکل گئی, یہ بھی سلسلہ چلا گیا, اس کے پاس بیٹھ نہیں سکتے آپ, اس کے ساتھ کھا نہیں سکتے. یعنی حالانکہ سائے کے ساتھ بھی منع ہے لیکن اتنی شدت نہیں جتنی شدت یہاں آئے گی, مرتد کی طرف آئے گی. یہ جب جانور پہ چھری لگاتا ہے نا تو جانور پہلے حلال ہوتا ہے, تو جب یہ چھری لگاتا ہے جانور بھی حرام ہو جاتا ہے. حلال چیز بھی اتنی نحوست ہے ظالم کی, مشرک کی, یہ مرتدین کی, یہ جتنے بھی گستاخ ہیں یہ بسم اللہ پڑھ کے پورا قرآن بھی پڑھ دیں, جب بھی چھری دیں گے اس وقت جانور حرام ہو جائیں. اب دیکھیں کتنا یہ نازک مسئلہ ہے. مرتد جو ہے اور شریعت کے اندر انہیں 3 دن کا ٹائم دیا جاتا ہے, 3 دن کا, کہ جو ارتداد کرتا ہے کہ وہ پلٹ آئے دین کی طرف, نہیں تو بھی اس کی سزا ہوتی ہے. اور حضور کے بے ادب کے لیے تو 1 منٹ بھی نہیں ہے, آپ کے گستاخ کے لیے 1 لمحہ بھی نہیں. اور ویسے ہی کار کرے دین کا تو بھی 3 دن اسے ملتے ہیں کہ 3 دن کے اندر اندر وہ توبہ کر لے اور اسلام کی طرف پلٹ آ لے. آج ہمارے لوگ سمجھتے نہیں, ان کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک, ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں. تمہارے اندر کوئی غیرت نہیں ہے, بلکہ بعض قبرستان ایسے ہیں جہاں یہ ظالم ہے. حالانکہ یہ مسئلہ یاد رکھو, بعض مذہب کے قبرستان میں اس مسلمان کو دفن نہیں کر سکتے. مرزئی کے قبر نہ مرزئی آ سکتا ہے اس قبرستان میں, نہ کوئی اور حضور کا بے ادب اسے اس قبرستان میں لایا جا سکتا ہے, یا ناجائز ہے. لیکن آج لوگوں کے یہاں یہ بھی ترویج آ رہی. ایک جگہ میں گیا تو وہاں بد مذہب کا وہ شاید ان کا قبرستان تھا تو اس کے اندر دفن کر دی تھی. ایک تو دفن کرنا چاہتے نہیں, پھر آپ کے علماء سے پوچھو نحوست کتنی ہے, ان پہ عذاب ہو رہا ہے, دوسرے کا کیا بنے گا. یہ تو خدا کے عذاب کی جگہ ہوتی ہیں. جہاں مرزئی مرا ہے, کوئی عیسائی مرا ہے, وہ اللہ کا عذاب اتر آتا ہے. ظاہر ہے جو کافر مرے گا اس کی قبر میں تو روحانیت تو نہیں آئے گی اور رحمت نہیں برسے گی. وہ اس لیے ان کے جو قبرستان ہوتے ہیں اس سے جلدی سے بھاگنا ہوتا ہے, اس کے قریب سے بھی نہیں گزرنا چاہیے بلکہ تھوڑا دور ہو کے, کیونکہ عذاب نازل ہو رہا ہوتا ہے. تو جہاں عذاب نازل ہو رہا ہو, جہاں اللہ کا قہر ہو, وہاں جلدی سے بھاگ جاتی ہیں, وہاں کھڑے نہیں ہوتے. تو آپ دیکھو نا یہ مرتد دین کا, اس لیے مرتد کا حکم بڑا سخت ہے. نہ کاروبار کر سکتی ہیں, نہ شادی وہ ہو ہی نہیں سکتی. ویسے وہ کر لے تو اسے کیا کہیں گے آپ سمجھتے ہیں, جب نکاح ہی نہ تو پھر کیا ہوگا. تو یہ ارتداد ہے. تو ہمارے لوگ جو ہے نا اس کو نہیں دیتے, دوستیاں رہتے ہیں, تعلق رہتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں. ہمارا کاروبار ہے, کتنی دیر تیرا کاروبار چلے گا, قبر وہ آمینہ کے لال کو کیا منہ دکھائے گا, ہم عشر کے دن کیا منہ دکھائے گا. وہ تو نہیں تیری بچت ہوگی کہ تو اس سے کیا کر رہا ہے. وہ اتنے ظالم ہیں کہ انہوں نے یہ کیا کیا ہوا ہے, قرض دیتے ہیں, اس طرح ویلفیئر کی کام کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑے اچھی ہیں. اس طرح وہ لوگوں کو قادیانی بناتے ہیں, اس طرح وہ مرزائی بناتے ہیں, پیسے پکیڑتے ہیں, پیسے دیتے ہیں. ان کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے مرزائیوں کی نفرت دور کرتے ہیں. تو جب نفرت دور ہوئی تو مرزائی ہو گیا. یہی تو کام ہے ان کا. علماء کی نفرت ڈالی جائے لوگوں کے دل میں, اور
ہماری اپنی نفرت نکالی جائے، یہ ان کا کام ہے. پھر وہ پیسے دیتے ہیں، قرض دیتے ہیں، یہ دیکھو اچھے ہیں، دیکھو ہمیں یہ دے رہے ہیں، دیکھو انہوں نے اسپتال بنایا ہوا ہے، فیس ہی کوئی نہیں لاتے، پیسے کوئی نہیں لیتے، تو بس دیکھو وہ اچھے لوگ ہیں. اسی سے بندے برباد ہو جاتے ہیں، اسی سے تباہ ہو جاتے ہیں. تو میں نے کل بھی بتایا تھا، شاہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں شیر کچھاڑ میں بھوکا مر جاتا ہے، اور نسلی شیر تو وہ بھوکا مر جاتا ہے، کتے کا جھوٹا نہیں کھاتا. تو یہ تو کتے کیا، کوئی ایسی مخلوق ہو جو بد سے بدتر خنزیر ہے، اس سے بھی آگے ہیں، یہ اس سے بھی نکلے ہوئے ہیں. اس لیے کبھی بھی یہ کتنی دیر آپ تھوڑی مشکل ہے آپ کے لیے، کیا مشکل ہے صحابہ کو پڑھ کے دیکھو، ہمارے لیے کیا مشکل ہے. دونوں ہم تو روزانہ ہو تو بار بار کھاتی ہیں، بار بار ہم پیتی ہیں، کون سی کمی ہے ہمیں؟ کیا ہمارے اوپر کوئی ادھر پستولیں رکھی ہوئی ہیں؟ کیا باہر نکل کے گولی لگ جائے گی؟ کیا ایسا مسئلہ کو قدر کر دے گا؟ اور صحابہ کی زندگی پڑھو، انہوں نے کس طرح مکہ شریف میں زندگی گزاری ہے، اور کتنی تکلیفیں سہی ہیں. کبھی ان کی پڑھو جن کو باندھ کر کھینچا، جسم الگ کر دیا. یہ آسان ہے ہمارے پاس، میں کہتا ہوں مفت میں مل گیا نا، گھوڑے اونٹ پڑھو نا کس طرح نے باندھا اور کھینچا. یہ تصور نہ بندہ کانپ جاتا، لیکن کلمہ نہیں چھوڑا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو کوئلوں میں لٹایا گیا، اور آپ کی چیخ چلائی گئی ہے، اور سورج بھی تاب کے ساتھ چمک رہا، اوپر سورج کی حرارت، نیچے کوئلے، اوپر لٹایا جا رہا ہے. کیوں؟ کلمہ چھوڑ دیں، ایمان چھوڑ دیں، اللہ اس کے رسول سے پیار کا دعویٰ چھوڑ دیں. لیکن وہ نہیں ہو سکا. آپ نے بتایا کہ ہم نے اللہ کو مانا ہے، تو جب اللہ کو مانا ہے تو پھر اس کی طرف آئی ہوئی ہر تکلیف کو برداشت کریں گے، لیکن اس کا انکار نہیں کریں گے. اب اس طرح دیگر صحابہ کی زندگی کو پڑھو تو انہوں نے کتنی تکلیفیں حاصل کی. کیا وطن نہیں چھوڑ دیا؟ مکہ شریف چھوڑ کے نہیں چلے گئے. معلومات کہاں تھا؟ کیا معلومات آسان لے کے چلے گئے تھے؟ کس حالت میں گئے؟ کتنی تکلیفیں سہی. سیدنا فاروق اعظم بھی، سیدنا صدیق اکبر بھی، سیدنا شیر خدا کرم اللہ کریم بھی، سیدنا عثمان غنی النورین بھی، دیگر صحابہ، کمزور صحابہ بھی کتنی تکلیفیں سہی. جب آرڈر آ گیا ہے وطن چھوڑ کر مکہ سے مدینہ شریف چلے گی، حالت کیا تھی؟ ہمارے لیے تو حالت کیا بن گیا، ہم تو ایک مسجد سے نفرت نہیں کر سکتے، ہم ان سے جھپے مارتے ہیں. یاد رکھو نفرت نہیں تو بڑا خطرناک ہے یہ معاملہ. جس کو نفرت نہ ہو اسے خیال کرنا چاہیے اس کے دل میں ایمان ہے. میں نے ایک موقع پہ شاید یہ بات کی تھی کہ ایمان کسے کہتے ہیں، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو میں نے اس کو اس الفاظ میں بیان کیا تھا کہ بد مذہب سے نفرت ہو تو وہ مومن ہے. کیا ہے؟ بد مذہب گستاخوں سے دشمنی کا یہ خیال پختہ ہو دل میں، ارادہ پختہ ہو دل میں، پختہ نفرت ہو اس کی، وہ مومن ہے. اور اگر جس کے دل میں ان کی نفرت نہیں، وہ مومن نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی محبت ہو اور دشمنوں کی بھی محبت ہو؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ دونوں متضاد ہیں، اینٹی کھڑی ہیں. ایک ہی دل میں ہوگا، یا رب کے مصطفیٰ ہوں گے تو یا پھر مذہبی ہوں گے یا بد مذاہب ہوں گے، دو نہیں ہو سکتے. تو جس کے دل میں آمنہ کے لال کی محبت ہے، حضور کے ہر دشمن کی اس کے دل میں نفرت ہے. یہ اپنے آج لوگ ہمارے کہتے ہیں کہ جی بس نفرت نہیں محبت. کیا کہتے ہیں؟ نفرت نہیں محبت. یہ ایمان سے لے جانے والا جملہ ہے. یہ کون سا ہے؟ اگر نفرت نہیں تو پھر ہے کیا؟ وہ کیسا بندہ ہے کہ جس کے دل میں اپنے یار کی محبت ہو تو یار کے دشمن کی نفرت ہی نہ ہو، اور یار کے دشمن کی محبت ہو تو وہ یار ہے ہی نہیں اس کا نہیں، اس کا یار نفس ہے، وہ نفس کی پجاری ہے، نفس کی پوجا کرنے والا ہے. وہ مومن نہیں ہے. مومن وہی ہے کہ 50% اسے کیا ہوگا؟ 50% حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ حضور ہی کے لیے محبت ہو اور حضور ہی کے لیے نفرت ہو. تو میرے شیخ صاحب فرماتے ہیں محبت کا پر بھی ہے، نفرت کا پر بھی ہے. ایمان کے دو پر ہیں، ایک محبت والا، ایک نفرت والا. ایک ہے مجھے محبت ہے نفرت والا نہیں، ایک بار ہی کوئی نہیں. اڑے گا کیسے؟ پرواز کیسے ہوگی؟ ایک محبت والا ہے، ایک نفرت والا ہے. جب دونوں ملیں گے تو یہ 50-50 مل کر پھر 100 ہوگا، پھر یہ مومن ہوگا. یعنی جس سے بھی محبت کرنی ہے
اللہ اس کے رسول کی وجہ سے کرنی ہے، اور جس سے بھی نفرت کرنی ہے اللہ اس کے رسول کی وجہ سے کرنی ہے، بس یہ ایمان ہے۔ اور اسی پہ میرے امام اہل سنت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن نے کس خوبصورت انداز میں کہا، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، یا رسول اللہ کی۔ آج کے لوگ یا رسول اللہ کہتے بھی ڈرتے ہیں، بعد ایسے موقع پہ آتے کہتے یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، تو کہ مودی کہنا جی، کیا عمران ہم کو یاد کہہ کے پکارنا ہے؟ حضور کو نہیں یاد کہہ کے پکارنا تو پھر پکارنا کس کو ہے؟ ساری امت حضور کو یاد کہہ کے پکارتی ہے، اور ساری امت کا یہی عقیدہ ہے، اللہ دیتا ہے تو یاد سے دیتا ہے۔ تو اب اعلیٰ حضرت کی مرتبت میں یہ سوچ دیئے کہ لوگ کدھر جا رہے ہیں، پھر آپ نے یہ بھی آپ نے کہا، اور شرک لہرے جس میں تعظیم حبیب، اس پورے مذہب پہ لعنت کیجیے، ظالموں محبوب کا تھا حق یہی کہ محبت کے بدلے عداوت کیجیے، کیا محبوب کا یہ حق ہوتا ہے کہ محبت چھوڑ کے محبوب سے عداوت کیجیے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ ظالموں محبوب کا تھا حق یہی کہ محبت کے بدلے عداوت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ تو میں نے یہ تھوڑے سے وقت میں کچھ چیزیں آپ تک پہنچائی ہیں، کوشش کریں کہ ان کو مضبوط کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل ہم ختم نبوت پہ جو آیات قرآنیہ ہیں اس کو شروع کر دیں گے، پھر ایک دو تین چار آیات ہوں گی، اس میں سے بھی کوشش ہوگی کہ آپ بھی آیات کا مفہوم یاد کر لیں، کہ یہ بھی آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بیان ہے، یہ بھی آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بیان ہے، اور قیامت تک، یعنی عام قیامت تک۔ تو اس میں انشاءاللہ تھوڑی وضاحت بھی ہوتی رہے گی۔ کل سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کا آغاز کریں گے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، نعرہ حیدری۔ بس سستیاں دور ہونی چاہیے۔ ویسے بھی رمضان ہے تو اس وقت تو زمین کی کھیتی نرم ہے، تو آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے تو پھر باغ بن جائے گا۔ آگے تو بیج پڑا ہوا ہے، بس محنت، اس پہ محنت کی ضرورت ہے۔ ایمان کا بیج آپ کے اندر ہے، محبت کا بیج آپ کے اندر ہے، تھوڑی سی محنت کریں، اس میں تھوڑی سی محنت سے بڑی جلدی تنا وہ درخت بن جائے گا، وہ پھل بھی لگ جائے گا، کیونکہ یہ موسم بھی آپ کو پتا ہے کیسا ہے رمضان کا، کیسی رحمتیں کیسی برکتیں بنی ہیں کہ بڑے سے سخت بندے کا دل بھی نرم ہے رمضان کے اندر۔ تو اعلیٰ حضرت کی اسی شعر بات کو ختم کرتا ہوں، سستی دور کرنے کے لیے جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، آگے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی آنکھ میں کاجل صاف چرانے کی، یا وہ چور بنا کے ہیں، آنکھ میں کاجل صاف چرانے گے یا وہ چور بنا کے ہیں، وہ تیری گٹھری تاکی ہے۔ کیا انداز ہے حضرت کا، آنکھ میں کاجل صاف وہ چرا لیں گے، یہ بھی کتنا صاف ہے کاجل، وہ بھی چرا لیں گے، اتنے تیز چور ہیں یہ، مرزئی بدمزر اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں، صاف کاجل چرا لیں گے یا وہ چور بنا کے ہیں، یا چور بنا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے، وہ تو تیری گٹھری لینا چاہتے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، وہ تیرے پیچھے لگا ہوا ہے اور تو کہتا بس ہوئے آنا، تو نے نیند نکالی ہے۔ قربان جائیں اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت پہ اس عوام اہل سنت کو اعلیٰ حضرت بیدار کرنے میں جہاں دلائل کے انبار لگائے ہیں وہاں اعلیٰ حضرت شعروں میں بھی سمجھا دیا۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ ہمیں عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔